بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جو آج ویڈیو بنانے کا اصل مقصد ہے تو اوور آل آج جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں وہ تقریباً ہر آدمی کو پتہ ہے۔ قانونی طور پہ اس وقت ہر آدمی بہت پسا ہوا ہے۔ اس وقت کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں ہر آدمی کو۔ یہ الیکٹرک بل ہر آدمی کو پتہ ہے اس وقت اس مہنگائی اور بجلی کے بل کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ جو اصل میرا مقصد ہے، موٹو ہے، اصل جو ویڈیو بنانے کا وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں فراڈ ڈفرینٹ طریقے سے چل رہے ہیں، اور اس وقت سب سے جو بڑا ہے جو فراڈ چل رہا ہے، انشورنس کمپنیاں کسٹمر کے ساتھ بہت زیادہ دھوکہ دہی سے پیش آ رہی ہیں۔ اس طرح کے جس طرح جوبلی انشورنس والے ہو گئے، پاک قطر انشورنس والے ہو گئے، اس طرح بہت ساری دوسری کمپنیاں بھی ہیں جو بہت زیادہ کسٹمر کے ساتھ فراڈ کر رہی ہیں، اور خاص طور پر یہ بینکوں کے ساتھ، یہ MCB ہو گیا، ادر بینک ہو گیا، ان کے ساتھ تو وہ ہوتا کیا ہے کہ یہ برانچوں میں جیسے MCB میں پاک قطر والے ہو گئے، ادر کمپنیاں ہو گئی، وہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کلائنٹ کو اٹریکٹ کرتی ہیں کہ جی ہم آپ کو 10 سال کی پالیسی دے رہے ہیں، 20 سال کی پالیسی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پیسے جو اگر آپ 10 لاکھ 10 سال میں جمع کروا رہے ہیں تو ہم آپ کو 25 لاکھ 10 سال میں ریٹرن کر دیں گے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہو رہا۔ کہتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ اب ریسنٹلی ہوا کیا ہے کہ ایک میرا دوست ہے، اس نے مجھ سے شیئر کی بات، تو کہ اس کی کوئی MCB برانچ میں پاک قطر والوں نے ایک پالیسی کی، اس کی 10 سال کی، سالانہ 1 لاکھ روپے اس نے جمع کروانا تھا۔ حالانکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا اور وہ اس پالیسی لینے کے حق میں بھی نہیں تھا، لیکن وہاں ایک دوست اس کا برانچ مینیجر، اس نے کہا تو کبھی آپ پالیسی لے لیں، کیونکہ اس میں اصل میں برانچ مینیجروں کو بھی ٹارگیٹ دیے ہوتے ہیں کہ آپ اتنے منتھلی، سالانہ، پر ڈے کی پالیسیاں کروائیں تو ہم آپ کو ٹور کروائیں گے، ڈفرینٹ یعنی کہ ان کو اسکیم دی جاتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ اس نے ایک پالیسی کر لی اپنا برانچ مینیجر کے کہنے کے اوپر، سالانہ 1 لاکھ روپے جمع، ٹھیک ہے۔ اب سال میں تو اس نے 1 لاکھ جمع کروا دیا، دوسرے سال بھی جمع کروا دیا۔ اچھا، برانچ مینیجر نے کہا کہ یار آپ ایسا کرو، اگر آپ نے پوری پالیسی نہیں لینی، 10 سال اگر پورے نہیں کرو گے تو آپ ایسے کرنا، 3 سال 4 سال میرے کہنے کے اوپر انسٹالمنٹ جمع کروا دینا، تو آپ کو جو پورے پیسے ہیں وہ ریٹرن ہو جائیں گے۔ اس نے جو ٹھیک ہے، آپ کے کہنے میں 3 سال کیا ہے 3 لاکھ جمع کروا دیتا ہوں۔ اچھا، اس نے کو 5 سال تک وہ پیسے جمع کرواتا ہے، تو 5 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے۔ اچھا، اور اس کے بعد اس نے 5 سال کے بعد جو ہے وہ صاف ظاہر ہے وہ برانچ مینیجر وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا، نیا اسٹاف آ گیا، تو وہ اسٹاف بیٹھا ہو تو اس نے کہا یار وہ میں اپنی پالیسی ریٹرن کرنا چاہ رہا ہوں، وڈرا کرنا چاہ رہا ہوں، تو لہٰذا وہ آپ دیکھ لیں کہ جو بھی میرے پیسے ہیں آپ مجھے واپس کر دیں۔ اچھا، اس نے دیکھا تو وہ اسٹاف بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یار برانچ مینیجر نے، جو نیا برانچ مینیجر بیٹھا تھا وہاں پہ، اس نے کہا یار 5 لاکھ کے ایوریج آپ کو ملے گا 4 لاکھ، 1 لاکھ آپ کی کٹوتی ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا یار 5 سال میں نے جمع کروائے ہیں، میں کوئی پروفٹ تو نہیں مانگ رہا، آپ ایسے کریں، آپ میری جتنی پیمنٹ جمع ہوئی ہے وہ جمع کروا دیں، ہاں ریٹرن کر دیں آپ۔ حالانکہ آپ سے پہلے وہ جو میرے دوست تھے وہ برانچ مینیجر تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ آپ 3 پالیسی جمع کروا دیے تو آپ کو ریٹرن 100% پالیسی پیمنٹ مل جائے گی۔ تو میں تو کوئی پروفٹ نہیں مانگ رہا، آپ ایسا کریں کائنڈلی آپ مجھے یہ واپس کر دیں۔ اس نے یار ایسا ہی کرو، ایک پالیسی اور جمع کروا دیں 1 لاکھ، تو آپ کو 6 لاکھ ہو جائے گا، تو آپ کو ہو سکتا ہے اس کے اوپر پروفٹ بھی مل جائے۔ اس نے جو ٹھیک ہے میں 1 لاکھ 1 سال اور میں اسٹے کر لیتا ہوں۔ اچھا، اس نے 1 لاکھ اور جمع کروا دیا۔ نیکسٹ ایئر وہ جب پیمنٹ کے لیے گیا، وڈرا کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی آپ کو ٹوٹل پیسے ملیں گے 3.5 لاکھ روپے۔ وہ شوق ہو گیا، اس نے کہا یار میں لاسٹ ایئر 5 پالیسیاں 5 لاکھ جمع کروایا تھا، آپ مجھے کہہ رہے تھے 4 لاکھ ملے گا، اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں 3.5 لاکھ ملے گا میرے 6 لاکھ کے اوپر، یہ کون سی پالیسی ہے، یہ کون سا طریقہ کار ہے، یہ کون سا
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ باقی اب اس نے چیک کیا، اس نے کہا جو آپ نے جو لاسٹ ایئر اپنے جو 1 لاکھ جمع کروایا تھا تو وہ جو ہے ایڈ نہیں ہوئی پالیسی میں، 1 لاکھ ایڈ نہیں ہوا۔ اس نے میرے اکاؤنٹ سے آٹو ڈیبٹ ہوا ہے، اسٹیٹمنٹ نکلوائی، چیک کیا تو 1 لاکھ اس میں سے نکلا ہوا تھا، ڈیبٹ تھا۔ اب بعد میں وہ چیک کیا، چیک کرنے کے بعد پتہ چلا، انہوں نے کہا جی وہ انشورنس پالیسی میں جمع نہیں ہوئے، وہ درمیان میں ہی پتہ نہیں ہوا میں، فضا میں، خلا میں اٹک گئے پیسے، وہ پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ تاکہ اس کو میل بینک کے ساتھ اس نے میل کرنی شروع کر دی، ٹرانزیکشن اس کا رپلائی بھی دیا بینک نے کہ جی وہ پیسے سوری وہ ہم ایڈ نہیں کر سکے۔ اس نے بھی اگر ایڈ نہیں کر سکے میرا قصور تو نہیں ہے، اب میں نے تو پیسے جمع کروائے ہیں، اور آپ لاسٹ ایئر آپ مجھے 5 لاکھ کے اوپر 4 لاکھ 1 لاکھ مجھے کم دے رہے تھے، اب مجھے کہہ رہے ہیں 3.5 لاکھ روپے، چلو وہ بھی پھر بھی 4.5، پھر بھی 1.5 لاکھ میرا کٹ رہا ہے۔ بہرحال وہ کرتے کراتے وہ بیچارہ RM کے پاس گیا، MCB کے، پھر وہ GM کے پاس ریکویسٹ لے کے گیا، کمپلین بھی کی ہیلپ لائن پہ، بہرحال اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ آخرکار انہوں نے کہا جی آپ کو ہم نے بڑی ریکویسٹ کی ہے، کسٹمر کے اوپر بڑا احسان کیا انہوں نے کہا جی آپ کو ہم آپ کو 3,90,000 وہ اور 1 لاکھ وہ 4,90,000 روپے آپ کو دے دیں گے 6 ماہ کے بعد۔ وہ 6 ماہ مزید ذلیل ہوا۔ اچھا وہ بہرحال ابھی تک پیسے اس کو نہیں ملے، اسٹل آج میرے خیال 28 اگست وہ ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک اس کو پیمنٹ نہیں ملی، پھر بھی 6 ماہ ہو گئے ذلیل ہوتے ہوئے، ابھی تک بھی پیمنٹ اس کو نہیں ملی۔ تو انہوں نے کہا جی آپ وڈرا کوئی ان کے فارم وغیرہ تھے اس نے سینڈ کر کے بھی دے دیے، لیکن ابھی تک 20 دن اس بات کو بھی ہوگا اس کو پیمنٹ نہیں ملی۔ یہ تو ایک چھوٹا سا کیس جو میرے دوست کے ساتھ ہوا، میں وہ شیئر کر رہا ہوں، ادروائز ایسے کیس بہت سارے ہیں، سینکڑوں کیس ہیں۔ ایک اور میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے 10 سال پورے پیمنٹ دی ہے جوبلی انشورنس والوں کو، وہ بھی ایک بینک کے تھرو ہی دی اس نے، ٹھیک ہے، وہ دوسرا کوئی بینک تھا، تقریباً 2.5 لاکھ روپے اس نے جمع کروائے 10 سال میں۔ میچورٹی کے بعد جب اس کی پالیسی میچور ہو گئی، اس نے جب ہیلپ لائن پہ جوبلی انشورنس والوں سے بینک سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ کا 2.5 لاکھ میں سے 2 لاکھ میرے خیال میں کوئی 2,000-2,500 کم ہی اس کو پیمنٹ ملی۔ وہ اس کو بھی شوق لگا کہ یار میری تو پالیسی میچور ہو گئی ہے، اس کے علاوہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ 2.5 لاکھ کے اوپر آپ کو کوئی 8-10 لاکھ مل جائے گا، تو آپ تو وہ پروفٹ بھی نہیں دے رہے، حالانکہ میری پرنسپل اماؤنٹ میں سے وہ 2,500-3,000 روپے آپ کاٹ رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ اب کہانی یہ ہے کہ یہاں پاکستان کا جو لا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، اگر وہ بیچارہ کورٹ میں جائے گا، کورٹ میں کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا، وہ 2 سال 4 سال 10 سال کیس چلتا رہے گا، وہ 2.5 لاکھ روپے بیچارے گے اور اس نے 2.5 لاکھ کیس پہ لگا دینے ہیں، ان اداروں کو کچھ بھی نہیں ہونا، آخرکار ہونا کیا ہے؟ وہ بیچارہ ذلیل ہو کے گھر بیٹھ جائے۔ مہربانی کر کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں متعصب ادارے سے اور اسٹیٹ بینک سے کہ کوئی ایسی پالیسی اناؤنس کی جائے، ان انشورنس کمپنی والوں کو ان کو لگام ڈالی جائے کہ یہ آپ غریب لوگوں کے ساتھ کیا دھوکہ دہی کر رہے ہیں، کیا فریب، کیا فراڈ کر رہے ہیں آپ لوگ۔ خدا کے لیے اس وقت حالات ویسے ایسے ہیں ملک کی کہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے، ہر بندہ غریب طبقہ تنگ ہے۔ اب مجھے بتائیں جو 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ وہ اس 10 سال کی پیریڈ میں جو جمع کرائے گا وہ کون ہے؟ وہ غریب طبقہ ہی ہے، مڈل طبقہ ہے، امیر طبقہ نہیں ہے۔ اگر غریب طبقہ آلریڈی پہلے پسا ہوا ہے اور یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو پھر تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، ہر ادارہ کھا ہی رہا ہے، پھر یہاں تو یہ خودکشی کر لیں، تو یہاں اپنے آپ کو ختم کر لیں۔ بہرحال مہربانی کر کے میرا یہی تھا میسیج دینا۔ السلام علیکم۔